مبارک کے اس مبارک اور اس مقرر مہینے کو کیسے قیمتی بنائیں، یہ سوال ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذہن میں اٹھتا ہے جو اپنے اوقات کو قیمتی بنا۔ انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے یہ سوال۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کو کس طرح اور کس طریقے سے اور کن ذرائع سے ہم اس کو قیمتی بنائیں، یہ مبارک مہینہ مزید ہمارے لیے برکتوں کا باعث کس طرح بنے، اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں ہم کس طرح راضی کریں، یہ مہینہ ہمارے لیے مبارک اور قیمتی کیسے بن جائے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کا اہتمام کرے، اعتکاف کا اہتمام کرے۔ 20 رکعت تراویح پر خیر القرون سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ متفق ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ امت مسلمہ کے صراط مستقیم سے منحرف ہے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں اور آخری عشرے میں اعتکاف کا مکمل اہتمام کریں۔ سستی اور غفلت یا کسی کے شک میں ڈالنے سے کچھ رکعات مثلا 8 یا پڑھ کر جان نہ چھوڑائیں، بلکہ مکمل 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سستی کرنا بڑی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص 20 رکعت تراویح میں یا اعتکاف میں سستی کرے، اپنے تمام دنیا کے کام جو ہیں، اہم ترین کام جو ہے، ان کو آگے پیچھے کریں اور 20 رکعت تراویح اور اعتکاف کے لیے وقت نکالیں۔ دوسری بات، خیر کے کاموں میں خرچ کریں۔ خیر کے کاموں میں خرچ کے ذریعے جہاں ایک طرف نیکی کے کاموں میں تعاون اور مستحق لوگوں کی امداد ہوتی ہے، تو دوسری طرف رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رمضان میں افطار کروائیں۔ اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ حسب استطاعت روزے داروں کو افطار کروائے، اور یہ خالص لوجہ اللہ کروائے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کرے کہ میں نے کس طرح افطاری دی، آپ نے کس طرح افطاری دی، نہیں، کیونکہ اس کا اجر دگنا ہے، دوہرا اجر اس کو ملتا ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، اس کو روزے دار کے مثل اجر ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یکسوئی اختیار کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم اس مہینے میں گھر کے تمام افراد پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں موجود اسباب، معاصی وغیرہ سے اپنے اور اپنے ارد گرد اہل و عیال کو دور رکھیں، تاکہ یکسوئی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو سکیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ تو اس مہینے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو موقوف کر دیتے تھے، تاکہ قرآن کی تلاوت، اس میں غور و فکر اور تدبر اور عبادت اور قیام اللیل یعنی تہجد کے لیے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں۔ تو کیا ہم لوگ ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو اس غلیظ میڈیا سے، اس فضول سوشل میڈیا کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو ایمان کش سیلاب سے خود کو دور نہیں رکھ سکتے؟ بہرحال دور رکھنا بہت ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کرنا، توبے کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن افطار سے پہلے کے چند لمحات بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا یقینی اوقات میں سے ہے۔ بجائے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کے، اس وقت کو قیمتی جان کر دعا میں مصروف ہو جائیں، اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، مشائخ اعظام کے لیے، اہل و اقارب کے لیے، بچوں بیوی کے لیے، تمام کے لیے دعا کریں۔ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت ہماری خوبصورت بنا دے۔ اسی طریقے سے خواتین سے عرض ہے، اور آپ بھی جا کے اپنے گھر میں خواتین سے یہ بہت اہم اہمیت کے ساتھ یہ بات ذکر کریں کہ کھانے پینے پر توجہ زیادہ نہ دیں،
کہ وہ سارا دن جو ہے خصوصاً ظہر کے بعد وہ موبائل اٹھا لیتی ہیں اور سوشل میڈیا میں دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا کھانا یا کون سی ریسیپی نئی آئی ہے تاکہ میں اپنے گھر والے کے لیے یا اپنے اہل و اقارب کے لیے ایک زبردست طریقے سے افطاری تیار کروں. نہیں، افطاری تیار کرنا جس طرح دنیا کے اور کام آپ کرتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، نہا دھوتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک کام ان میں سے ایک کریں، لیکن اس کو اہمیت نہ دے بلکہ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور خصوصاً افطاری سے پہلے دعا اور توبے کا اہتمام کریں. اسی مہینے میں والدین کی اطاعت، کیونکہ بعض لوگ ہیں وہ والدین کی اطاعت کرتے ہیں لیکن وہ اکثر اوقات بھول جاتے ہیں اس بات کو، تو اطاعت اور فرمان برداری میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا تجربہ ہو، آپ کا ریہرسل ہو آنے والی زندگی میں. مسواک کا اہتمام کریں. مسواک جیسے پورے سال میں سنت ہے، تمام زندگی سنت ہے، لیکن ایسے ہی رمضان میں اس کا کرنا سنت ہے، بلکہ عام دنوں کے مقابلے میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. اس مہینے میں دعوت اللہ کا عمل کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ اس کو انجام دے. لوگوں کو مساجد کی طرف بلائیں، لوگوں کو تراویح کی طرف بلائیں، لوگوں کو اعمال خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. کہ آپ کا دن میں جب بھی آپ بازار کی طرف نکلیں تو کسی نہ کسی سے اچھی بات ضرور کریں کہ مسجد کی طرف آؤ، مسجد میں تبلیغ جماعت آئی ہے، یا ویسے مسجد میں حضرت مولانا صاحب جو ہے ہمارے بڑے حضرت جو ہیں وہ درس دیا کرتے ہیں عصر کے بعد فجر کے بعد، تو آپ آ جائیے. 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، 15 منٹ کا درس ہوتا ہے، آپ اس میں بیٹھیں. اسی طریقے سے اہل ثروت کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ اصحاب خیر حضرات جو ہیں دیگر امور خیر کے علاوہ معتمد علماء کرام کی دینی کتب، خاص کر رمضان کے مسائل و فضائل سے متعلق کتابیں خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کریں تاکہ معاشرے میں رمضان کے مسائل و فضائل کے معلوم کرنے کے ایک عام فضا قائم ہو جائے. علماء نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں، بہت خدمت کی ہے. میں کہتا ہوں جتنا بر صغیر میں بلکہ عالم اسلام میں جتنے علماء کرام نے خدمت کی ہے، اس انسانیت کی پوری دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. تو ہر جگہ پر آپ کے معتمد علماء کرام کے کتابیں ملیں گی اور بہت کم قیمت پر 100 150 200 تک وہ کتابیں ہوتی ہیں. آپ درجن خریدیں، 2 درجن خریدیں اور عام فہم زبان میں وہ لکھی ہوتی ہیں، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین سے آگاہ ہوں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کریم کو صحیح اور درست پڑھیں، تلفظ اور ادائیگی میں غلطی نہ کریں، فحش غلطیوں سے اجتناب کریں. اگر پہلے سے پڑھا ہوا نہیں تو کوشش کریں کہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اس مہینے میں آپ قرآن پاک کے حوالے سے اتنی محنت کریں گے کہ قرآن کو کم سے کم صحیح پڑھیں، اور کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت یا کوئی بھی صورت آپ اختیار کر لیں. کوشش کریں کہ اس رمضان میں اس صورت کو یاد کریں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مزمل ہے، تو ان آیت الکرسی ہے، آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے. اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ رمضان میں کوئی نہ کوئی صورت حفظ کرنے کی کوشش کریں اور پورے قرآن پاک کی حفظ کرنے کی نیت سے اس صورت کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن پاک کی ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا اور اس نیت پر بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا. کیا پتا اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے اور آپ پورے قرآن پاک کو یاد کریں. ماتحتوں کی فکر کریں، اپنے اولاد، بہن بھائیوں اور اپنے ماتحتوں جو آپ کے نوکر چاکر ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان سب کی فکر کریں، وہ بھی اس مہینے کو قیمتی بنائیں. خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے ان کا یہ مہینہ خراب نہ ہو جائے، ان کی عبادات میں خلل نہ آ جائے. اس لیے غلط اوقات میں
کسی کو کام دلانا، تراویح کے وقت آپ کہیں میں تراویح پڑھنے چاہ رہا ہوں آپ یہ کام کریں، تو آپ کی وجہ سے ان کی تراویح رہ گئی، ان کا دل میں شاید ہو کہ وہ تراویح پڑھ لے لیکن آپ کی وجہ سے وہ تراویح ان کی رہ گئی، اس لیے غلط اور لغو کام میں صرف نہ ہو جائیں، ان کا یہ کام پیار، محبت، ترغیب اور بقدر ضرورت ترہیب کے ساتھ ان کو اعمال خیر کی طرف متوجہ کریں، ان سے اعمال خیر کروائیں، جس طرح آپ اپنے نوکر اپنے ماتحتوں سے دنیا کے امور کرواتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی ان کو مجبور کریں کہ وہ اس کام میں، خیر کام میں آگے بڑھیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کی عادت بھی پڑ جائے گی اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کے نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ عام طور پر مغرب میں افطاری کی وجہ سے اور فجر میں نیند کے غلبے کی وجہ سے جماعت کی نماز سے غفلت برتی جاتی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے ہم خود بھی اور ترغیب کے ذریعے دوسروں کو بھی اس غفلت سے بچا سکتے ہیں۔ فرائض باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کے علاوہ سنن اور نوافل اس کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ تسبیح ہے، یہ سب کچھ نوافل کے لیے مخصوص کر دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں اس کے لیے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرائض کی قدر ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وقت سحر اعمال کا اہتمام کرے، یہ سحری کے وقت بہت سے قیمتی وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک تو سحری کھانے کا اہتمام کریں، بعض لوگ رات کو لیٹ کھانا کھا لیتے ہیں، 2 بجے تک کھانا کھا لیا اور صبح فجر سے پہلے سحری کے وقت پانی گٹا گٹ پی کر کے بیغم ہو گئے۔ نہیں، سحری کا اہتمام کرنے، سحری کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وقت بچا کر اذکار، وظائف اور استغفار میں لگائیں۔ اس وقت استغفار کرنا جنت کے صفات میں سے ہیں۔ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اوقات رمضان میں کھانے پکانے میں صرف نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ افطاری کے لیے، سحری کے لیے وہ تیاری کرے، کیونکہ وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن بقدر ضرورت اس وقت میں صرف کریں، نہ کہ تمام تر رمضان کا دن جو ہے وہ افطاری میں لگائے اور رمضان کی راتیں جو ہیں وہ سحری میں لگائیں، اپنے اعمال بقیہ، اعمال صالحہ کو چھوڑ دیں۔ بازاروں میں فضول گھومنے پھرنے سے اجتناب کریں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً خواتین کی عادت ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ خواتین و حضرات جو ہیں وہ بازاروں میں گھوم پھر کر اپنا وقت جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں، کپڑوں، جوتوں اور دیگر اشیاء خریدنے میں اور یا کھانے پکانے کی چیزیں خریدنے میں سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں، تو یہ فضول بازاروں میں گھومنے پھرنے سے اجتناب کریں۔ 20 خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تراویح اور اعتکاف کا اہتمام کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں فرض نماز کے ساتھ تراویح اور اعتکاف کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح اور اعتکاف کا حکم جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی خواتین کے لیے ہے، البتہ مرد حضرات دونوں عمل مسجد میں انجام دے گا، اور عورتوں اور خواتین اور مستورات کے لیے کام یعنی اعتکاف اور تراویح گھروں میں اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو نماز روزہ کا عادی بنائیں، کوشش کریں کہ 7 سال کے بچوں کو نماز اور روزہ کا عادی بنائیں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، ہمت دلائیں تاکہ وہ بھی اس مہینے کی برکات سے مالا مال ہو جائیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رمضان میں اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور ان کو مشغول رکھنے کے لیے کھلونے بنا کر دیتے تھے۔ یہ چند امور رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کے حوالے سے بہت قابل توجہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ائمہ مساجد اور مستند علماء سے پوچھ کر اپنا رمضان قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو اس مبارک ماہ کی قدر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔